بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک غریب محنت کش تھا۔ زندگی کی تنگ دستی نے میرے در و دیوار کو چپ کرا دیا تھا۔ بیوی مجھے اور ہمارے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ نوکری چھیننے کے بعد گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال لیے اور اسی وقت اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ دل ٹوٹا مگر ہمت نہ ہاری۔ میں نے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال پوس کر پڑھایا۔ وقت کے ساتھ میرے بیٹے نے محنت کا پھل پایا اور وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ ایک شام میں اسے ہسپتال ملنے گیا تو ایک اسٹریچر پر پڑی عورت کو دیکھ کر میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ میں نے اپنی گاڑی ایک طرف پارک کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے ایک بڑا ہسپتال کھڑا میرا استقبال کر رہا تھا۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر اسپتال کی عمارت کو بڑے فخر سے دیکھا اور ایک ٹھنڈا سانس اندر کی جانب کھینچتا ہوا ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ آج میرا برسوں سے دیکھا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ پوری زندگی کی محنت آخر کار رنگ لے آئی تھی اور میرا بیٹا اس پوسٹ تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا لیا تھا جہاں پر غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ آج صبح جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بابا آپ آ جائیے گا اور ہسپتال کا چکر لگائیے گا، آپ کو سارے ہسپتال کا وزٹ کراؤں گا، اور میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اسی وجہ سے آج میں اس کے ہسپتال کے سامنے موجود تھا۔ میں جو ہی ہسپتال کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر تمام مریض وہ غریب تھے جو علاج پر پیسہ نہیں بھر سکتے تھے۔ سبھی لوگ یہاں پر آئے بیٹھے ڈاکٹر کے انتظار میں تھے کہ کب ڈاکٹر فارغ ہو، اور انہیں لے کے میرے بیٹے کے کمرے کے آگے مریضوں کی لائن لگی کھڑی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کو چیک کر رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے تک گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو خوشی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ آج میرا بیٹا اتنا کامیاب ہو چکا تھا، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے لیے چائے منگوائی اور کافی ساری گپ شپ کرنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سارے اسٹاف سے ملایا۔ اپنے جگہ پر مریضوں کو دیکھنے کے لیے اس نے ایک دوسرے ڈاکٹر کا انتخاب کیا اور خود میرے ساتھ اٹھ کر پورے ہسپتال کا وزٹ کروانے لگا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور نمی تھی، اور خدا نے مجھے صبر اور محنت کا پھل میرے بیٹے کی صورت میں دے دیا تھا۔ میرا بیٹا دوسرے بیٹوں کی طرح نہیں تھا جو بڑے ہوتے اور کامیاب ہوتے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اسے ایمانداری اور احساس جیسی دولت سے میں نے مالا مال کیا تھا۔ وہ چیزیں جو مجھے میسر نہ آ سکی تھی ان چیزوں کے قابل بنایا تھا میں نے اسے، اور میرا بیٹا بھی بڑا ہو کر اس چیز کا حق ادا کرنے لگا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بڑا ناز ہوا جا رہا تھا۔ اسے یوں کامیاب دیکھ کر میرا دل بھی بھرا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بار بار آ جاتے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ خوشی کے آنسو تھے یا پھر شکرانے کے۔ خیر جو بھی تھا، میں خدا کے حضور بہت شکر گزار تھا کہ اس نے میری محنتوں اور ریاضتوں کو ضائع نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے آفس سے لیتا ہوا اپنے آفس کے ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ اس کے اسٹاف کا تھا۔ یہ بہت بڑا تھا جہاں پر سارا اسٹاف بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتا تھا، اور میرا بیٹا ان سب کا سردار بنا ان سب کو ہدایات دیتا تھا۔ اس کی نگرانی میں یہ ہسپتال بہت بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ پھر وہاں سے مجھے لیتا ہوا وہ اس ہسپتال کے ان تمام کمروں کا وزٹ کروانے لگا جہاں پر داخل شدہ مریض مفت میں زیر علاج تھے۔ میرا بیٹا ان مریضوں سے مجھے ملوا رہا تھا۔ وہ لوگ اتنی خوش دلی سے مجھ سے مل رہے تھے اور دعائیں دیے جا رہے تھے۔ مجھے دعائیں دیتے اور میرے بیٹے کو دعائیں دیتے تھے۔ ان لوگوں کی دعائیں سن کر مجھے لگا جیسے میری محنت وصول ہو گئی ہو۔ ایک ایک کرتے کرتے اس نے مجھے سارے کمرے دکھا دیے تھے۔ پھر اس ہسپتال کے اوپر والی منزل پر لے گیا تھا۔ اوپر کی منزل پر بھی بالکل ویسے ہی کمرے اور بالکل ویسی ہی شکل و صورت کے کمرے موجود تھے۔ اوپر آ کر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں پہلی منزل پر ہوں یا دوسری منزل پہ۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھوم پھر کر میں دوبارہ اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں سے میں چلا تھا۔ میرا بیٹا مجھے ہر چیز کو واضح واضح کر کے دکھا رہا تھا اور میرا دل اپنے بیٹے پر فخر کر رہا تھا۔ وہ مجھے سارا ہسپتال گھماتا ہوا ایک بار پھر سے اپنے آفس لے آیا۔ آفس آنے کے بعد اس نے مجھے ابھی بیٹھنے کا کہا ہی تھا کہ کوئی بھاگتا ہوا آیا تھا
اس نے کہا کہ فلاں کمرے کی مریضہ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے آئیں، ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی ان کی حالت۔ میرا بیٹا وحید یہ بات سن کر مجھے وہیں بٹھا کر خود اس مریضہ کی طرف چل پڑا تھا۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وحید واپس نہ آیا تو میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے مجھے راستہ بتایا اس مریضہ کے کمرے تک کا۔ میں حیران تھا کہ وحید نے مجھے وہ کمرہ کیوں نہ دکھایا تھا، شاید اسے بھول گیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کمرے کے دروازے پر جا کر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں ایک بوڑھی اور لاچار عورت بیمار پڑی تھی۔ اس کی حالت ایسی خراب ہو چکی تھی کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آ جاتا۔ میں تو اس سے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا اس کی یہ حالت کیسی ہو گئی تھی اور وہ اپنے ہی بیٹے کے اسپتال میں کیسے پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو آج سے 20 سال پہلے مجھے اور اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میری بیوی ہو سکتی ہے، بلکہ مجھ سے وہ طلاق لے کر چلی گئی تھی اور کسی اور کے پاس جا چکی تھی۔ لیکن پھر بھی آج مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے جس چیز کے لیے مجھے چھوڑا تھا آج وہی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ اس سے ایک بات تو پتہ چل رہی تھی کہ بخت اور تخت تو اگلے پچھلے وقت کا سایہ ہوتے ہیں، کبھی کسی پر ہوتے ہیں اور کبھی کسی پر۔ اب اس پر بھی آ چکا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر ایک دم سے میں ماضی میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے مجھے دیکھا یا نہیں، لیکن مجھے اس نے ایک بار پھر سے ماضی کی یادوں میں دھکیل دیا تھا۔ ثانیہ میری بیوی تھی، بیوی ہی نہیں بلکہ میری محبوبہ تھی۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی ہم دونوں ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ اسکول جاتے، ایک ساتھ پڑھے لکھے تھے، اور پھر جب بڑے ہوئے تو درمیان میں بہت دوستی ہو گئی تھی، اور یہ دوستی دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا، اور پھر ہم دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میرے ابو ایک اسٹور کے مالک تھے۔ ہمارا یوٹیلیٹی اسٹور بہت بڑا تھا۔ آئے روز ہمارے پاس شاگردہ آیا کرتے تھے جو ابا کے پاس کام کرتے تھے۔ ہماری دکان اتنی بڑی تھی، سنبھالے نہ سنبھل پا رہی تھی، اور اس دکان سے ہمارا سارا گھر چل رہا تھا۔ میری پڑھائی، ہمارے گھر کے اخراجات، سب کچھ اسی دکان سے نکل رہا تھا۔ بہت سے لوگوں سے زیادہ ہمارا گھر بہتر تھا۔ ضرورت کی ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہوا کرتی تھی۔ یوں کہیے کہ اماں ابا کے ساتھ ہمارے گھر میں بخت ہی بخت ہوا کرتے تھے۔ اماں سارے گھر میں کام کرتی بھاگتی پھرتی تھی، بیٹا بیٹا کرتی نہ تھکتی تھی، اور ابا مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کبھی اپنی دکان کی طرف بھی آ جایا کرو، یہ آخر کو تم نے ہی تو سنبھالنی ہے۔ لیکن اماں کہتی کہ نہیں، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر افسر بنے گا، دیکھنا تو وہ یہ دکان نہیں سنبھالے گا، یہ تو بڑے بڑے آفس سنبھالے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر ابا بھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ یوں میری پڑھائی جاری رہی، اور اماں ابا کے درمیان ہلکی پھلکی تلخی بھی رہی، کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کی دکان سنبھالوں اور اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی چیز۔ ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی، زندگی بہت اچھی تھی، گھر میں ضرورت کی ہر چیز مہیا تھی۔ اماں ابا کے ساتھ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، نہ ہی مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ تھی، نہ کسی چیز کی کوئی ٹینشن تھی۔ یوں لگا ہی نہ تھا کہ مجھے روٹی کے لیے در بدر بھٹکنا پڑے گا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب میں FSC کر رہا تھا۔ تب ثانیہ نے مجھ سے کہا کہ میرے رشتے آ رہے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان عہد و پیمان پہلے سے ہی ہو چکے تھے۔ جب میں نے سنا کہ اس کے رشتے آ رہے ہیں تو میں نے جلدی سے اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اب اماں ابا سے رشتے کی بات کی تو وہ دونوں مان گئے تھے، کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میرے ابا کو اپنی بھتیجی بے حد عزیز تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں کو بھی وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اخلاق میں بھی بہت اچھی تھی اور شکل و صورت میں تو بہت حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کو وہ پسند آ گئی تھی۔ میری پسند کو اماں نے اپنی پسند کرتے ہوئے جا کر میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے توقف کے بعد چچا جان نے بھی رشتہ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یوں ہم دونوں کی محبت پاک بندھن میں بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ شادی کر لیجئے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ عرصہ نہیں بٹھا سکتا۔ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، مجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ابا نے جہیز میں ایک بھی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا اور سب کچھ اپنی طرف سے دیا۔
बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई। हम दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत रौनक लग गई थी। एक दूसरे की ज़िंदगी में आने तक काफ़ी अरसे तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रोज़ खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारी दुकान में आग लग गई थी। उस दुकान में अब्बा समेत 5 मज़दूर भी थे और आग लगने की वजह से वो वहीं जल गए थे। अब्बा दुकान में जलकर अपनी जान अल्लाह के हजूर पेश कर चुके थे। जब तक मुझे पता चला और मैं दुकान पर पहुंचा, अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। हमारी सारी दुकान जल चुकी थी। एकदम से हमारी तकदीरें बदलने लगी थी। यह खबर अम्मा तक पहुंची तो अम्मा को सदमा लगा और हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को सदमे से बचाया जाए, लेकिन अब्बा के कल वाले दिन अम्मा को एक बार फिर से अब्बा की याद आई और उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बताया तो अम्मा रोने लगी। इतनी रोई कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी न रोई थी। मुझ पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था अपनी माँ को संभालूं या फिर अपने बाप की मौत का गम मनाऊं। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि जब मुझे अब्बा कहते थे कि ज़रा दुकान पर चक्कर लगा लिया करो, तुम्हें क्यों नहीं जाते। अगर मैं अब्बा की मदद करने के लिए दुकान पर किसी वक्त चला जाता और रोज़ाना यही मामूल बना लेता तो आज शायद मैं अपने अब्बा को यूं आग में झुलसते हुए न मरने देता। लेकिन तकदीर के आगे किसकी चली है, मेरी भी एक न चल सकी। एकदम से हमारी हस्ती बस्ती ज़िंदगी उलट पुलट कर रह गई थी। इस हादसे के वक्त मेरा बेटा वहीद 6 माह का था। अम्मा भी ज़्यादा अरसा की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर पाई और दूसरा झटका लगते ही अम्मा भी खाला के हकीकी से जा मिली। मेरी दुनिया उजड़ कर रह गई थी। गमों के पहाड़ मुझ पर टूटे चले जा रहे थे। पहले अब्बा और उसके बाद अम्मा भी। मेरी रोज़ी रोटी का सामान भी जलकर राख हो चुका था। वो दुकान जो मुझे संभाल लेती वो आग लगने की वजह से जलकर भस्म हो चुकी थी। किसी ने मुझे बताया कि वो आग बिजली की 2 तारों के टकराव की वजह से लगी थी। कोई चिंगारी निकली थी और घी वाले डब्बे पर जाकर गिर गई थी। वहाँ से आग भड़कते भड़कते सारी दुकान में लग गई थी। मेरी तो रोज़ी रोटी का सामान भी वही दुकान ही थी, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब्बा के साथ दुकान, हमारे घर की खुशियाँ और सारा वक्त जा चुका था। एफएससी करने के बाद जो मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी थी वो नदारत हो गई थी। बीएस करने की ख्वाहिश अंदर ही अंदर दम तोड़ गई थी। मैंने अपनी किताबें, अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं छोड़ी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर मजदूरी करने चला गया। रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, मजदूरी ढूंढने चला जाता। किसी रोज़ मजदूरी मिलती, किसी रोज़ ना मिलती। जिस रोज़ मिलती उस रोज़ 400-500 रुपये आ ही जाते। लाकर बेगम को देता। सानिया जो इतनी आसाइशों की आदी थी वो इन 400-500 में गुजारा करने वाली कहाँ थी। कुछ रोज़ तो उसने खामोशी से गुजारे, लेकिन फिर वो हंगामा करने लगी। 1 साल और फिर 2 साल गुजर गए, लेकिन हमारे हालात ठीक न हुए। मेरा दूसरा बेटा भी हो गया था। अपनी तरफ से मैं मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा था कि मैं उसे किसी चीज़ की कोई कमी न होने दूँ, लेकिन मैंने तो मेहनत करना सीखा ही न था। ना तो मैं कभी मजदूरी करने गया था और ना ही मुझे बाहर की दुनिया की हवा लगी थी। अब जब सब कुछ मेरे कंधों पर आन पड़ा था तो मुझे समझ आ रही थी कि बाहर जाकर कमाना, मजदूरी करना कितना मुश्किल है। पढ़ाई करते हुए तो मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती थी, लेकिन पल के पल में मेरी ज़िंदगी कैसे बदल कर रह गई थी पता ही न चला। हर रोज़ जब मजदूरी पर जाता, मेहनत मुशक्क़त करने के बाद 500 जब मेरे हाथ पर आते तो अब्बा की बहुत याद आती थी। ये 500 तो अब मुझे ऐसे ही दे दिया करते थे। आज मुझे ये 500 कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और इन 500 से भी मेरा घर नहीं चलता था। एक दोस्त ने जब अपनी मजदूरी के बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि किसी दूसरे शहर में लेबर के साथ जाना है। वहाँ मजदूरी कुछ अच्छी मिल रही है, खाना पीना भी मालकों पर था। ये काम अच्छा था। मैंने अपनी बीवी के हवाले अपने बच्चे और घर किया और उसे खुदा हाफिज़ कहता हुआ अपने काम की तरफ चल पड़ा। 1 महीना लगाकर जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी के रंग ही कुछ और थे। उसके पास खाने पीने की हर चीज़ मौजूद थी। हालांकि मैंने तो पैसे भी न भेजे थे और जो पैसे मैं उसे देकर गया था वो तो बामुश्किल ही महीना गुजारते, लेकिन हमारे घर में सब कुछ मौजूद था। मैंने जब उससे पूछा तो वो कहने लगी कि अल्लाह की देन है, वो जिसे दे दे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उसका अंदाज़ कुछ अजीब सा था। जो पैसे मैं कमा कर लाया था मैंने अपनी जेब में रख लिए थे। मैं सोचने लगा कि तभी मेरा बेटा वहीद अपने तोतले अंदाज में मुझसे कहने लगा, बाबा आपकी गैर मौजूदगी में वो अंकल आए थे,
انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ لا کر دیا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، پھر اسے کون یہ چیزیں لا کر دے رہا تھا؟ میری بیوی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، مجھے کھانا دیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز وہ مجھ سے بہت جھگڑنے لگے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ وحید کی اسکول کی فیس دینی تھی اور میرے پاس جو پیسے تھے وہ کم پڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ روز بعد ہی دے دیں گے، اور تم نے اتنے مہنگے اسکول میں ڈال کر کیا کر دیا ہے؟ جانتی بھی ہو کہ میں اتنے خرچے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر مہینے تمہارے کپڑے جوتے بھی چاہیے، تو میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ تبھی میری بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دو، میں ارشد سے شادی کر لوں گی۔ اور تم پوچھ رہے تھے نا کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کس نے لا کر دیا ہے، تو تم یہ جان لو کہ یہ سب کچھ مجھے ارشد نے لا کر دیا ہے۔ وہ مجھے تم سے کئی گنا بہتر ماحول میں رکھ سکتا ہے۔ میں نے تم سے شادی کی تھی، میری ساری زندگی عیاشی میں گزرے گی، لیکن نہیں، یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اس لیے میں اب تم سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دو، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی۔ آج جب میں برے وقت میں آیا تو اسی نے ہی میرا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم غصے میں ہو، تم ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسا نہیں بولتے، لیکن نہیں، وہ حقیقت میں ہی مجھ سے طلاق چاہتی تھی۔ جب اس نے مجھ سے زیادہ بدتمیزی کی تو میں نے بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے طلاق دے دی۔ وہ مجھے چھوڑ کر، میرے بچے بھی میرے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس روز میں بہت رویا تھا، بھری دنیا میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ کافی دن اس کی یاد میں روتے رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس قابل بناؤں گا کہ ثانیہ اسے دیکھ کر ضرور پچھتائے گی۔ اس دن سے میں نے محنت کرنی شروع کر دی تھی۔ اپنا پیٹ کاٹ کر میں نے وحید اور نوید کا پیٹ پالا تھا۔ ان دونوں کو میں نے بڑا افسر بنایا۔ میرا وحید ڈاکٹر بن چکا تھا اور نوید وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لندن جا چکا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وحید میرا سہارا بن گیا تھا اور مجھے ہر چیز سے مقدم رکھتا تھا۔ اس نے اسپتال بنایا اور مجھے گاڑی، نیا گھر، سب کچھ لے کر دیا۔ آج اس نے مجھے اپنے اسپتال میں وزٹ کے لیے بلایا تھا، تو آج اتفاقاً ہی میری نظر ثانیہ پر پڑ گئی۔ ثانیہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے میرے بیٹے نے آواز دی تو میں چونکا۔ تب ثانیہ کی توجہ میری طرف ہوئی تھی۔ اسے سانس کی نالی لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر اس نے اوپر اٹھایا اور میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ وحید یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے آکسیجن ماسک منہ سے ہٹایا اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ وحید نے جلدی سے آکسیجن ماسک اس کے منہ پر دے دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ماں ہے۔ یہ سن کر وحید بھی حیران ہو گیا۔ وہ 4 سال کا تھا جب وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آخر وہ اپنی ماں کو کیسے پہچانتا؟ میں نے ثانیہ کو معاف کر دیا اور جلدی سے باہر نکل آیا۔ وحید بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ وہ جیسی بھی ہے تمہاری ماں ہے، اور اب وہ بیمار پڑی ہے، تمہیں اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس آفس آ کر بیٹھ گیا یا گھر بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وحید نے آ کر مجھے کہا اس نے آپ سے طلاق تو لے لی تھی، لیکن ارشد نے بھی اس سے شادی نہ کی تھی۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نہ وہ ماں باپ کے دروازے پر جا سکتی تھی اور نہ ہی آپ کے دروازے پر واپس آ سکتی تھی۔ اور اس کی یہ کہانی مجھے اس کے ساتھ آنے والی ایک عورت نے سنائی ہے۔ جو بھی ہوا وہ بہت برا ہوا۔ آپ کے دکھ میں سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ نے جتنا مشکل وقت کاٹ کر مجھے پڑھایا لکھایا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے۔ میں نے بھی انہیں معاف کیا، اسی وجہ سے میں ان کا بہترین علاج کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی ہوئی تو میں انہیں الگ گھر میں رکھوں گا اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر مجھے اس پر فخر ہوا تھا، لیکن میرا اپنا دل بھی دکھ سا گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جس سے میں نے پہلی اور آخری محبت کی تھی، اور اس عورت نے میرا ساتھ نہ دیا تھا۔ اپنی محبت پا لینے کے باوجود بھی محبت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی کسی اور کے لیے۔ اور آخر وہ مرد بھی اسے کیسے قبول کر سکتا تھا؟ نہ جانے وہ ساری زندگی کہاں کی ٹھوکریں کھاتی رہی
اور آج ایک بار سے پھر وہ میری دہلیز پر تھی۔ میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں تو اس سے کبھی ناراض بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہو رہا تھا، جس نے کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ میں اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کے انصاف پر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میرا یقین خدا پر مزید پختہ ہو گیا تھا۔ بے شک یہ بخت اور تخت تو اگلے پچھلے وقت کا سایہ ہے، کبھی کسی کے سر پر ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے سر پر۔ یہ میرے پاس نہیں تھے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور آج یہ بخت اور تخت میرے سر پر موجود تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہر حال میں رہنا ہی عقل مندی ہے، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اور میرا عورت ذات پر سے یقین اٹھ گیا تھا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ خدا نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس بھری دنیا میں میرے سارے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میں اس مقام پر پہنچا کہ میرے بیٹے اتنے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے اور وہ فرما بردار تھے۔ مجھے میری زندگی میں سہے جانے والے تمام ستم کا سلم مجھے اتنے اچھے طریقے سے مل چکا تھا۔ ثانیہ کے بارے میں میرا دل بہت غمگین تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میری محنت رنگ لے آئی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟